السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں آج آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کرنے آیا ہوں۔ سب سے پہلی چیز موب لنچنگ اور دوسری چیز حالیہ اتر پردیش میں جو واقعہ پیش آیا، بارہ بنکی میں جس مسجد کو شہید کر دیا گیا، اس کے بارے میں مختصر روشنی ڈالوں گا۔ یہ دونوں چیزیں اس ملک کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں سے ساری دنیا میں ملک کا نام خراب ہوتا ہے، ملک ان چیزوں سے بدنام ہوتا ہے۔ ہمارا ملک ساری دنیا میں اپنی بھائی چارگی کے لیے، امن کے لیے جانا جاتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو کریں گے، ایک ہجوم کے ذریعے کسی مظلوم پر حملہ کریں گے، چاہے اس کا مذہب جو بھی ہو، یہ ہجوم کے ذریعے کسی نہتے پر اگر ہم حملہ کریں گے تو ساری دنیا میں بھارت کی چھبی خراب ہوگی، اور ان واقعات سے بھارت کی چھبی مسلسل خراب ہو رہی ہے۔ تمام مذاہب کا، تمام عقیدوں کا، تمام آستاؤں کا احترام کیا جانا چاہیے، اور خاص کر میں مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام مذہبوں کا احترام، تمام عقیدوں کا احترام یہ خود اسلام سکھاتا ہے۔ اگر ہم کو اس ملک میں محبت کے ساتھ مل کے رہنا ہے، اگر ہم کو اس ملک کو ترقی کرنی ہے، اس ملک کو آگے لے جانا ہے، دنیا کا سپر پاور اگر بنانا ہے، تو ایسے واقعات کو روکنا ہوگا۔ چاہے موب لنچنگ ہو، چاہے غیر قانونی طریقے پر جو مساجد شہید کی جاتی ہے، یا خاص طبقے کو جس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، خاص کر حکومت ہند کو، عدالتوں کو ایسے قوانین بنانے ہوں گے، یا جو قوانین ہیں اس کو عمل میں لانا ہوگا کہ کوئی بھی کسی بھی مذہبی جگہوں پر حملہ نہ کرے، کوئی بھی کسی مظلوم پر حملہ نہ کرے اور اس کی جان نہ لے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی مظلوم پر حملہ کیا جا رہا ہے، چاہے دلت ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا مسلمان بھی ہو، جو بھی ہو، ایک انسان کی جان ہے، انسان کی جان کی قدر کی جانی چاہیے۔ ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپسی بھائی چارگی کو بڑھائیں، بین المذاہب دوریوں کو جو ایک عرصے سے پیدا کی جا رہی، ہم کو چاہیے کہ سنجیدہ طبقوں کو چاہیے کہ ایسے دوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اس ملک کے لیے خطرہ ہے، یہ سب چیزیں اس ملک کے لیے خطرہ ہے۔ ہم سب کو اس ملک کے مل کر اس ملک کی بھائی چارگی کو باقی رکھنے کے لیے، اس ملک کے سنویدھان کو حفاظت کرنے کے لیے، اس ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرنا ہے۔ پچھلے دنوں جو مسجد کا واقعہ پیش آیا اتر پردیش میں، وہ بھی نہایت افسوسناک ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور سنی وقف بورڈ میں حکومت سے اور عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ مساجد کو اسی جگہ پر دوبارہ بنایا جائے۔ 100 سالہ قدیم تاریخی مسجد تھی جس کو شہید کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ وہ عمارت غیر قانونی ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہاں پر یہ واضح کر دوں کہ مسلمان کسی بھی جگہ پر غیر قانونی مسجد نہیں بناتا، اس لیے کہ قبضہ کی ہوئی زمین پر، غیر قانونی طریقے سے قبضہ کی کسی کے ہڑپ کی ہوئی زمین پر ہماری نماز ادا نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت عمر جب شام کے سفر میں گئے تھے تو دوران سفر نماز پڑھنے کی، عصر کی نماز کا وقت ہوا، تو قریب کے کسی کلیسا کے ذمہ دار نے ان سے کہا کہ امیر المومنین، آپ باہر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے اندر نماز پڑھیے۔ تو حضرت عمر قافلے کو لے کر ساتھ میں گئے اور نماز کی تیاری کی، اذان و اقامت ہوئی۔ جب یہ کہنے کا وقت آیا کہ صفیں درست کر لیجئے، تو حضرت عمر نے کہا، آپ اپنے مسلموں کو لے کر چرچا کے گرجا گھر کے باہر چلے جائیے۔ جس گرجا گھر میں نماز پڑھنے کو اس پادری نے کہا تھا، آپ اس کے باہر چلے جائیے۔ تمام مسلمان حیران پریشان کہ اس اچھی زمین کو چھوڑ کر آپ بنجر زمین پر کیوں نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جس پر نمازیں بھی صحیح سے نہیں پڑھی جاتی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اگر اس وقت پر اس جگہ پر اگر نماز پڑھوں گا تو کل کو اس گرجا گھر پر مسلمان اپنا حق جتائیں گے
کہ اس علاقے میں اس جگہ پر ہمارے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تھی، اس لیے یہ ہمارا حق ہے، اس لیے بعد میں جا کر اس پر کوئی جھگڑا نہ ہو۔ حضرت عمر نے اس چیز کو مٹانے کے لیے کہا۔ اتنی شاندار تاریخ رکھنے والی قوم کسی کے قبضہ کی زمین پر کیا نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا ناحق جگہ پر کہیں اپنی عمارت کھڑا کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم کو اس ملک کا سنویدھان پیارا ہے، ہم کو اس ملک کا امن بھائی چارگی ہم کو پیارا ہے۔ میں تمام بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ آپسی بھائی چارگی کو فروغ دیں، سنویدھان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں، اور جو بھی چیزیں یہاں پر ہمارے حالیہ دنوں میں ہو رہی ہے، آپ ان چیزوں کو نظر انداز رکھتے ہوئے اس ملک کی، اس دیش کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ جس طرح پچھلے دنوں میں آپ نے اس ملک کی یہ آزادی کے لیے تمام مذاہب کے مل کر لوگوں نے لڑائی لڑی، تو آج اس ملک کو ضرورت ہے کہ ہم بھائی چارگی کے لیے سب ایک ہو جائیں، سنویدھان کے تحفظ کے لیے سب ایک ہو جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس دیش کو، ہمارے اس ملک کو پوری آفات سے اور ایسی دشمنیوں سے اور تمام ایسی گندی چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔